الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیت نمبر 49 سے ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ سے نوع اول اور انعام اول کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کی ابتدائی حصے کے اندر ان بنی اسرائیل پر اپنے 8 انعامات کا ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی 2 نقمتوں کا بھی بیان ہوگا۔ 8 اللہ کے انعامات ہوں گے۔ قانون تو یہ ہے کہ انعام کا بدلہ احسان سے اتارا جاتا گئے، انعام کا بدلہ شکریہ سے اتارا جاتا گئے۔ اللہ کریم اب شروع فرمانے لگے ایک واقعے کو اور قصے کو۔ انعامات میرے کیا تھے اور ان لوگوں کے حالات کیا تھے؟ سب سے پہلا انعام جو ان پر تھا کہ بنی اسرائیل کو رب تعالی نے فرعون کے چنگل سے، فرعون کے ظلم و استبداد سے آزادی اور نجات دلوائی۔ یہ اب اللہ کریم پہلا انعام۔ اور یاد رکھیے، فرعون جو ہے یہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جس طرح آپ کے ہاں ہر مملکت کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اسی طرح فرعون اس کا نام نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے فرعون آئے، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے۔ بہرحال فرعون جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ کا ہے، یہ خواب اس نے دیکھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیشین گوئی تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ کہاوت تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جھگیوں سے آگ نکلی ہے اور آ کر اس نے میرے محل کو لپیٹ میں لیا۔ اب اس نے جب بلائے بندے، اس نے کہا کوئی ان میں بچہ ہوگا جو تیری مملکت کی تباہی و بربادی کا سبب ہوگا۔ اب اس ظالم نے یہ منصوبہ بنایا کہ جو ہی لڑکا ہے اسے ذبح کر دیا جائے، جو بیٹی ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز سے یہ کام ہو رہا تھا، میں نے تمہیں نجات دی ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ
لڑکوں کے قتل کرنے کا جو منصوبہ اور پلان اور مشورہ گئے، یہ فرعون نے 2 مرتبہ کیا۔ ایک مرتبہ جس طرح سرکاری کام ہوتے ہیں منصوبہ بنا اور چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ اس نے عمل کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس ظالم کو شکست اور مظلوم کی فتح، اس کی صورت آگے بھی آ رہی ہے۔ پہلا انعام ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، من آل فرعون۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ فرعون خود محفوظ ہے، خود کچھ نہیں کہتا تھا، لوگ کہنا فرعون ان کا ہیڈ ہے، فرعون ان کا بڑا گئے، یہ ظلم و ستم کے منصوبے بنا بنا کر ان کو دیا کرتا تھا اور وہ آگے اس پر عمل کرتے، یہ کرنا وہ کرنا۔ من آل فرعون کا یہ معنی نہیں ہے کہ آل فرعون یہ کام کرتے تھے اور فرعون کچھ نہیں، فرعون بھی اس میں ملوث ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جو تمہاری قومی نشو و نما کا بدترین دشمن تھا۔ یصومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا۔ وہ برا عذاب کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہے۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتا تھا تمہارے لڑکوں کو۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو۔ اللہ اکبر! یہ کیوں ذبح کرتا؟ اس کے متعلق میں نے 3 باتیں عرض کر دی گئے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بشارت چلی آ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے مالا مال فرمائیں گے اور یہ فرعون کی تباہی کا باعث ہوگا۔ اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ فرعون نے خود خواب دیکھا، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ سینہ بسینہ خبر تھی۔ بہرحال کوئی بات بھی ہو، فرعون نے منصوبہ بنایا کہ بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل سے مراد وہ لوگ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل و عیال میں سے، خاندان میں سے گئے۔ اس نے کہا کہ اب یہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے تاکہ وہ بات ہی پوری نہ ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیے، انسان اپنا منصوبہ بناتا ہے اور رحمان کی اپنی بات ہوا کرتی ہے۔ اس ظالم نے اقتدار بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ منصوبہ کیا ہے کہ موسیٰ کو نہیں آنے دینا۔ اس کی پاداش میں پتہ نہیں کتنی ماؤں کی گود اس ظالم نے اجاڑی، لیکن میرے رب کی مرضی پوری ہوئی۔ موسیٰ آئے، موسیٰ خود اس کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، پھر مدین پہنچے۔ بہرحال یذبحون ابناءکم، یہ برا عذاب یہی تھا کہ لڑکوں کو ذبح کر رہا گئے۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتا تھا وہ تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو۔ کیوں؟ کہ وہ حکمران قوم کی باندیاں بنے، ان کے گھر میں جھاڑو پونچھا کرے، ان کے برتن دھونے گے، ان کے بچوں کی رکھوالی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اب خواتین و حضرات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے والی لڑکی کو نساء، مکمل عورت سے تعبیر فرمایا گئے۔ حالانکہ آپ سارے سمجھدار ہیں، جو چھوٹی بچی ہے وہ عورت کہاں بن گئی؟ پہلی بات کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو غیرت دلانا چاہیے کہ تم غیرت کرو، تم تکڑے ہو وہ، کہ یہ فرعون جس کے ظلم و جبر و استبداد سے تم اتنے ڈر گئے، غلامی و محکومی۔ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتیں ان کے گھر میں جھاڑو دیں، تمہاری عورتیں ان کے گھر میں کام کاج کرے، یہ غیرت دلانے کے لیے۔ اور بعض مفسرین کا خیال ہے یستحیون نساءکم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آج وہ اگر بچیاں ہیں تو کل وہ بڑی عورتیں بنیں گی، اس لیے کل کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا یستحیون نساءکم۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ،
اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس کے اندر امتحان ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا، وفی ذالکم یعنی یہ جو قتل ہو رہا تھا، یہ تمہارے بچوں کا قتل ہونا اور بچیوں کا چھوڑ دیا جانا بہت بڑا امتحان تھا، میں اللہ نے تمہیں اس سے نجات دلائی۔ لیکن نجات کی صورت کہ موسیٰ کا آنا، فرعون کا پانی میں غرق ہونا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب چیرا ہم نے تمہارے لیے البحر دریائے کلزم کو، اور بعض علماء نے البحر سے مراد بحیرہ احمر مراد لیا گئے، واللہ عالم، قرآن اور حدیث نے تعیین نہیں کی۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ بحیرہ احمر ہے، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ بحر کلزم جسے کہا جاتا ہے یہ وہاں پہنچے، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون آیا، انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب چیرا ہم نے تمہارے لیے دریائے کلزم کو، سمندر کو، بحر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تمہیں ڈوبنے سے، غرق ہونے سے ہم نے تمہیں بچایا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا اپنے آل فرعون کو۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آل فرعون یہ تو غرق ہوئے، فرعون غرق نہیں ہوا گئے۔ یاد رکھیے فرعون تو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا، اس کی وجہ سے تو قوم تباہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قوم تباہ ہوئی وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ بیبیاں احباب یاد رکھیے دو باتیں، فرعون بھی غرق ہوا اور اس کی قوم بھی غرق ہوئی۔ نمبر دو، فرعون بھی حالت کفر میں مرا ہے اور اس کی قوم بھی کفر پر مری ہے۔ جب مرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، اب میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، کیا تو اب ایمان لاتا ہے؟ خواتین و حضرات، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کیا اپنے آل فرعون کو، فرعون سمیت، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم خود اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا غرق ہونا اور تمہارا نجات پانا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ